إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان و روزہ، سحری کے مسائل و احکام۔ نمبر 1، روزے کی نیت۔ ہر شرعی کام کے لیے نیت ضروری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف جیسی بلند پایہ کتاب میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور روزہ بھی چونکہ ایک دینی فریضہ ہے، لہذا اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، طحاوی و دار قطنی، ابن خزیم و ابن حبان اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت اور پختہ ارادہ نہ کیا، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ معنی الاثار طحاوی وغیرہ میں یجمع کے بجائے یبیت ہے، جبکہ مفہوم و معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ ابن ماجہ و دار قطنی اور ابن ابی شیبہ میں ہے، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو رات کو اس کا پختہ ارادہ نیت نہ کرے۔ ان اور ایسی ہی بعض دیگر حدیث سے رات کے وقت یا قبل از فجر روزے کی نیت کر لینے کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت محض دل کا قصد و ارادہ ہے، اور اسے ادا کرنا تلفظ ثابت نہیں ہے۔ خصوصاً نماز و روزہ اور غسل و وضو وغیرہ کی نیت زبان سے کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام و ائمہ اعظام رحمہم اللہ علیہم میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ البتہ حج و عمرہ اور قربانی کی نیت کا تلفظ زبان سے ادا کرنا ثابت ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے، اللہم لبیک عن شبرمۃ، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر عنی وعن فلان والی حدیث ہے کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اور تو سب سے بڑا ہے، یہ قربانی میری طرف سے اور فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ جن اعمال کے لیے زبانی نیت ثابت ہے، ان کی نیت تو زبان سے کی جا سکتی ہے، جبکہ جن کی ثابت نہیں، ان کی نیت بھی زبان سے کرنا ہرگز صحیح نہیں۔ اور اتباع سنت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا وہاں آپ بھی کریں، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا وہاں آپ بھی کچھ نہ کریں۔ نمبر 2، مروجہ نیت۔ یہ جو پاکٹ سائز نماز کی کاپیوں اور ہمارے ممالک میں شائع ہونے والے اوقات سحری و افطاری کے تجارتی ایڈورٹائزنگ اور بعض عام سی کتابوں میں عموماً روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوتی ہے، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کہے اور نہ تعلیم فرمائے، یہ نہ خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور نہ ہی تابعین و ائمہ رحمہم اللہ علیہم میں سے کسی سے ثابت ہے۔ کتب حدیث و فقہ کا سارا ذخیرہ چھان مارے، یہ الفاظ کہیں نہیں ملیں گے، اور جن بعض عام سی کتابوں میں ملیں گے ان میں بھی قطعاً بے سند مذکور ہوں گے۔ معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کس نے جوڑ دیے ہیں۔ ویسے اگر تھوڑے سے غور و فکر سے کام لیا جائے تو خود ان الفاظ میں ہی ان کے جعلی و من گھڑت ہونے کی دلیل موجود ہے۔ مثلاً طلوع صبح صادق کے وقت، اذان فجر سے تھوڑا پہلے، سحری کھانے سے قبل، یہ کہتا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، تو اس کا یہ قول واقع اور حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ فجر تو ہو چکی اور یہ روزہ جس کے اس سحری کھانے لگا ہے کل کا نہیں بلکہ آج کا ہے۔ لہٰذا یہاں وبصوم الیوم جیسے الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کی، کیونکہ کتب لغت میں غدن کا معنی لکھا ہے، آئندہ کل یا وہ دن جس کا انتظار ہے، یعنی قیامت کا دن، جیسا کہ سورہ حشر آیات 18 میں ارشاد الہی ہے۔ اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ سورہ قمر آیات 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
سیعلمون غدا من الکذاب العاشر، اب جان لیں گے کل کو کہ کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا۔ ان دونوں مقامات پر غدن سے مراد قیامت کا دن ہے، جسے عام طور پر کل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ سورہ یوسف آیات 12 میں ہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اس یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ خوب کھائے اور کھیلے۔ اور سورہ کہف کی آیات 23 میں ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی کام کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہے کہ میں یہ کل کروں گا، الا یہ کہ ساتھ ہی انشاءاللہ بھی کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ سورہ لقمان آیات 34 میں ارشاد ربانی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص ہی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ان مؤخر الذکر تینوں مقامات پر اس لفظ غدا کا معنی آئندہ کل ہی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ انہی 5 مقامات پر وارد ہوا ہے، جن میں سے 2 کا معنی روز قیامت اور آخری 3 کا معنی آئندہ کل ہے۔ نیت کے مروج الفاظ ترتیب دینے والے شخص کے ذہن میں معلوم نہیں کل کے روزے کا تصور تھا یا قیامت کے روزے کا۔ غدو یا غداتا کے الفاظ صبح کے معنوں میں ہے، لیکن وہ لائے نہیں گئے۔ غرض جہاں یہ الفاظ شرعاً ثابت و جائز نہیں، وہی لغوی اعتبار سے بھی صحیح نہیں لگتے، لہذا دل کی نیت اور قصد و ارادے پر اکتفا کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی ثابت بھی ہے۔ یوں بھی جب کوئی شخص رات کو ٹائم پیس کو چابی دے دیتا ہے اور سحری کے لیے آٹا وغیرہ تیار کر کے رکھ لیتی ہے اور چولہا ماچس سب دیکھ لیتی ہے، تو یہ سارا اہتمام روزے کے لیے ہی تو ہے اور قصد و ارادے کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ نمبر 3، نیت کا لغوی و شرعی معنی۔ اس مسئلہ کو اور بھی آسان طریقہ سے سمجھنے کے لیے لفظ نیت کے لغوی و شرعی معنی کا علم بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ القاموس المحیط فیروز آبادی، الصالح للجوہری، مختار الصحاح رازی یا دوسری کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لے، یا المنجد ہی کھول لے، نون و یا کے مادہ سے بننے والے کلمات کے سلسلہ میں نواء الشیء کا معنی مفہوم واضح کرنے کے لیے ای قصدہ وعزم علیہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ملیں گے کہ نواء الشیء کا معنی کسی کام کا قصد و ارادہ اور اس کا عزم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دل کے افعال ہے نہ کہ زبان کے۔ رہا نیت کا شرعی معنی، تو اس سلسلے میں اہل علم نے مختلف الفاظ سے ایک ہی بات کہی ہے، جو کہ حافظ ابن حجر کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، جو انہوں نے نیت کے شرعی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے فتح الباری میں لکھے ہے۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہے، شریعت نے نیت کے الفاظ کو رضا الہی کے لیے کسی کام کے ارادے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، تو گویا اعمال میں قلبی نیت اور قصد و عزم کا اعتبار ہوگا، زبان سے کہے ہوئے الفاظ خصوصاً جبکہ وہ خود ساختہ ہے معتبر نہیں ہے۔ کبار ائمہ دین کی تصریحات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نماز و روزہ وغیرہ کی نیت کو زبان سے ادا کرنا خود ساختہ و من گھڑت فعل ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں جہری زبان سے نیت نہ واجب ہے نہ مستحب، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں اور نہ ہی دیگر ائمہ اسلام میں سے کسی کے مذہب میں، بلکہ وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ جہری نیت جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خطا کار ہے اور مخالف سنت بھی، اور اس پر تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ بھی شیخ الاسلام موصوف نے متعدد دیگر مقامات پر کئی سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے زبان سے نیت کرنے کے عدم جواز اور اس کی کراہت و بدعیت کا تذکرہ بتایا ہے کہ نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان، اور تمام ائمہ اسلام کا تمام عبادات میں ایسی ہی نیت کے بارے میں اتفاق ہے۔ نیت کے بارے میں امام ابن تیمیہ کے گرو قدر فتاوی کی تفصیل مطلوب ہو تو مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ
217 تا صفحہ 255 ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صرف اللہ اکبر کہتے، اس سے پہلے نیت وغیرہ کے لیے کچھ نہ کہتے تھے اور نہ ہی زبان سے نیت کے الفاظ نکالتے تھے۔ علامہ وصوب مروجہ نیت کے بارے میں رقم تراز ہے کہ کسی صحیح تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی اور مسند تو کیا کسی مرسل حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی کسی سے منقول نہیں ہے اور نہ ہی تابعین و ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علیہم میں سے کسی نے اسے مستحسن کہا ہے۔